ایک بار کی بات ہے کہ ایک بہت ہی دکھی آدمی ایک بزرگ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے بہت دکھی ہوں۔ میں اپنی بیوی بچوں اور اپنی فیملی کو خوش نہیں رکھ پاتا۔ میں اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر پا رہا۔ کبھی کبھی تو مجھے خیال آتا ہے کہ میں اپنی زندگی کو ختم کر دوں۔ آپ اتنے نیک ہیں، اتنی دعائیں کرتے ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ، ایسا طریقہ بتا سکتے ہیں جس سے میں اپنے اس برے وقت سے باہر آ سکوں۔ میرا بہت برا وقت چل رہا ہے۔ 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرنا بھی میرے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، ایسے وقت میں زندہ رہوں تو کیسے رہوں؟ اپنی فیملی کو کیسے خوش رکھوں؟ مہربانی فرما کر مجھے کوئی اچھا سا طریقہ بتائیے، میرے پر رحم کیجیے، مجھے کوئی سیدھی راہ دکھائیے تاکہ میں آسانی سے اسے سمجھ سکوں، کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں۔ اگر آپ بڑے علم اور سمجھداری کی باتیں کریں گے تو شاید میں کبھی سمجھ ہی نہ پاؤں۔ اس لیے مہربانی فرما کر مجھے آسان الفاظ میں، سادہ الفاظ میں کوئی اچھا سا طریقہ بتا دیں جس سے میری زندگی میں بہتری آ جائے۔ وہ بزرگ اس کی بات سن کر مسکرائے اور پوچھا کہ کیا تم ایک کام کر سکتے ہو؟ انہوں نے سامنے موجود پہاڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس اونچی پہاڑی کے اوپر ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے پاس چونٹیوں کا ایک گھر ہے جہاں پر ہزاروں چونٹیاں رہتی ہیں۔ تمہیں سننے میں بڑا عجیب لگے گا، لیکن وہ چونٹیاں اس مسجد کی زمین کو خراب کر رہی ہیں، اس میں بل بنا بنا کر اس زمین کو کھوکھلا کر رہی ہیں، اس کی طاقت کو ختم کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے وہاں پر نہ تو کوئی درخت اگتا ہے اور نہ ہی کوئی گھاس، اور مسجد کی زمین بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے۔ تم میرا ایک کام کرو، اس کے بعد تمہیں تمہارے سوالوں کا جواب مل جائے گا۔ تم 7 روز تک اس پہاڑی پر جاؤ اور ان چونٹیوں کے گھر کو تہس نہس کر دو، اس کو توڑ دو۔ جہاں کہیں بھی تمہیں چونٹیوں کا کوئی گھر دکھے تم اس کو تباہ و برباد کر دو۔ اس مسجد کے آس پاس اس پہاڑی پر تم نے چونٹیوں کا کوئی گھر نہیں رہنے دینا، لیکن یاد رہے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ گھر کو توڑتے وقت کوئی بھی چونٹی نہیں مرنی چاہیے، چونٹیوں کو تم نے نہیں مارنا۔ اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ آدمی وہاں سے چلا گیا۔ اس نے اس بزرگ آدمی سے وعدہ کیا کہ وہ ایسا ہی کرے گا۔ اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بزرگ آدمی اس سے ایسا کیوں کروانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تو ان چونٹیوں پر ظلم کر رہے ہیں، ان کا گھر برباد کرنے کو کہہ رہے ہیں، انہیں نقصان پہنچانے کو کہہ رہے ہیں۔ آخر کون اللہ کا نیک بندہ ایسا کرے گا؟ لیکن چونکہ اس کی اپنی زندگی بڑی مشکل میں تھی اور وہ اس مشکل حالت سے نکلنا چاہتا تھا، تو اس نے اس بزرگ آدمی کی بات مان لی۔ اگلے دن صبح سویرے اس نے پہاڑی کی طرف جانا شروع کر دیا۔ جب وہ پہلے دن پہاڑی پر پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بہت ساری چونٹیاں اپنا کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی ہیں۔ ساری چونٹیاں ایک قطار میں چل رہی ہیں اور اناج کے چھوٹے چھوٹے دانے اٹھا کر اپنے گھر میں جمع کرتی جا رہی ہیں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ اتنی محنت کر کے اپنا گھر بھر رہی ہیں، اپنے لیے اناج اکٹھا کر رہی ہیں، اور میں ان کے گھر کو تباہ کر دوں، ان کو کتنا برا لگے گا، یہ کتنی برائی کا کام ہوگا۔ لیکن پھر اس نے اس بزرگ کی بات کو یاد کرتے ہوئے، اپنے وعدے کو یاد کرتے ہوئے، دل پر پتھر رکھ کر اس گھر کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس اچانک آنے والی آفت سے چونٹیوں میں ہلچل مچ گئی اور وہ ادھر ادھر دوڑنے لگی۔ ابھی تک جو ساری چونٹیاں ایک قطار میں چل رہی تھی وہ بکھر گئیں، وہ ادھر ادھر اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگی۔ گھر کو توڑتے ہوئے وہ آدمی اس بات کا خیال رکھ رہا تھا کہ کوئی چونٹی اس کے پاؤں تلے آ کے یا اس کے ہاتھوں کی وجہ سے مرنے نہ پائے۔ تھوڑی ہی دیر میں گھر ٹوٹ گیا اور ساری چونٹیاں ادھر ادھر چھپنے کے لیے بھاگ چکی تھیں۔ یہ کرنے کے بعد وہ آدمی دکھی دل کے ساتھ گھر واپس لوٹ آیا۔ وہ اندر سے بہت دکھی تھا، بہت پریشان تھا۔ رات کو اپنے بستر پر لیٹ کر بھی وہ چونٹیوں کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا کہ اب تو ان چونٹیوں کا گھر تباہ ہو چکا ہے، پتہ نہیں اب وہ کیا کریں گی اور اب وہاں واپس جانے کا کیا فائدہ ہوگا، کیونکہ چونٹیوں کا گھر خراب کرنے کے لیے ہی تو بزرگ آدمی نے کہا تھا، اور وہ کام تو میں پورا کر چکا ہوں، اب وہاں جانے سے کیا حاصل۔ لیکن پھر اسے یاد آیا کہ اس نے 7 دن تک وہاں جانے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے اسے جانا ہی ہوگا۔ یہ سوچ کر اگلے دن صبح سویرے اٹھ کر اس نے پہاڑی کی طرف چلنا شروع کر دیا۔ پہاڑی پر پہنچ کر وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر پچھلے دن اس نے چونٹیوں کے گھر کو تہس نہس کیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے
کہ ان چونٹیوں نے پھر سے اپنا گھر اس جگہ پر بنا لیا تھا اور وہ پھر سے اپنے گھر کے لیے سامان اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ اس آدمی کو یہ لگا کہ یہ چونٹیاں کتنی بیوقوف ہیں، ان کو پتا ہی ہے کہ کل ہی میں نے ان کا گھر اسی جگہ پر تباہ کیا تھا اور انہوں نے پھر سے اسی جگہ پر اپنا نیا گھر بنا لیا ہے۔ یہ سوچ کر وہ آدمی ہنسنے لگا، چونٹیوں کی بیوقوفی پر ہنسنے لگا۔ اس نے ان چونٹیوں کا گھر پھر سے تباہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک بار پھر سے ان چونٹیوں میں ہلچل مچ گئی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ چونٹیاں اپنی جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگیں، جھاڑیوں میں چھپنے لگیں۔ کچھ ہی دیر میں وہ آدمی پھر سے ان کا گھر تباہ کر چکا تھا، یہ تسلی کرنے کے لیے کہ اس نے گھر کو اچھی طرح تباہ کر دیا ہے تاکہ چونٹیاں دوبارہ اس جگہ پر گھر نہ بنا سکیں۔ اسی لیے اس آدمی نے وہاں پر اس جگہ پر ٹھنڈا پانی گرا دیا تاکہ چونٹیاں وہاں پر اپنا گھر کبھی نہ بنا سکیں۔ اس طرح اپنا کام پورا کر کے وہ آدمی پھر سے اپنے گھر واپس آ گیا۔ آج رات سوتے وقت وہ آدمی پھر یہی سوچ رہا تھا کہ کیا بزرگ آدمی مجھ سے صحیح کام کروا رہے ہیں؟ کیا کسی کے گھر کو تباہ کرنا اللہ کے کسی نیک آدمی کو اچھا لگتا ہے؟ یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا۔ اگلے دن پھر اٹھ کر وہ پھر سے اس پہاڑی کی طرف چل پڑا۔ پہاڑی پر پہنچ کر وہ اس جگہ پر پہنچتا ہے جہاں پر اس نے ان کے گھر کو تباہ کیا تھا اور وہ یہ دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اب کوئی گھر نہیں تھا، ساری چونٹیاں وہاں سے غائب ہو چکی تھیں۔ اب اس آدمی نے سوچا کہ اب میرا روز آنے کا کیا فائدہ، کیونکہ چونٹیوں نے تو اپنا گھر بدل لیا ہے، وہ اب یہاں سے چلی گئی ہیں۔ اس بزرگ آدمی نے تو مجھے 7 دن آنے کے لیے کہا تھا، آج تو تیسرا ہی دن ہے، لیکن اب باقی 4 دن آنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہی سوچ کر اس نے طے کیا کہ وہ یہاں سے سیدھا اس بزرگ آدمی کے پاس جائے گا اور ان کو یہ ساری خبر بتا دے گا۔ وہ واپس موڑ کے اس بزرگ آدمی کی جھونپڑی کی طرف جانے ہی لگا تھا، تب اس کی نظر اچانک ہی ایک اور گھر پر پڑی جو کہ چونٹیوں کا ہی بنایا ہوا تھا، مطلب کہ وہ گھر چونٹیوں نے ہی بنایا تھا۔ اب وہ چونٹیاں نئے گھر میں رہ رہی تھیں۔ یہ نیا گھر ان کے پرانے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ جب اس آدمی کی نظر اس گھر پر پڑی تو اس نے سوچا کہ شاید بزرگ آدمی کو پتا تھا کہ یہ چونٹیاں اپنا گھر یہاں سے بدل کر کسی قریبی جگہ پر دوبارہ بنا لیں گی، اسی لیے انہوں نے مجھے 7 دن آنے کے لیے کہا تھا۔ یہ سوچ کر وہ ان کا نیا گھر بھی توڑنے کے لیے پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو چونٹیاں اسی طرح اپنے کاموں میں لگی ہوئی تھیں۔ وہ اپنے لیے کھانا اکٹھا کر رہی تھی اور اپنے گھر میں جمع کر رہی تھی۔ جب پرانا گھر ٹوٹا تھا تو وہاں پر بھی اناج کے دانے بچے ہوئے پڑے تھے اور چونٹیاں وہاں سے بھی اناج اکٹھا کر کے واپس نئے گھر میں لا رہی تھی۔ اب یہاں پر اس آدمی کا دل پھر سے کمزور پڑ گیا، کیونکہ وہ خود بھی ایک کمزور تھا، وہ خود بھی وقت کا مارا ہوا تھا، اسی لیے اسے ان چونٹیوں پر رحم آ رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ان کی مدد کرے، لیکن الٹا وہ ان کو نقصان پہنچا رہا تھا۔ لیکن اس بزرگ آدمی کی بات کو یاد کرتے ہوئے، اس نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے دکھی دل کے ساتھ پھر سے اس گھر کو توڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اس دفعہ بڑے ہی طریقے کے ساتھ بنا کسی چونٹی کو نقصان پہنچائے وہ گھر تباہ کرنا شروع کر دیا۔ اسے تھوڑا زیادہ وقت لگا، کیونکہ کسی بھی چونٹی کو نقصان نہ پہنچنے کی شرط اس بزرگ آدمی نے پہلے ہی لگا رکھی تھی۔ چونٹیوں نے اپنا گھر بنا لیا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ محنت سے کام کر رہی تھی اور انہوں نے ایک ہی رات میں پہلے سے بھی زیادہ بڑا گھر بنا لیا تھا، اور اب وہ پھر سے اپنا اناج اور کھانا اکٹھا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس آدمی کو لگا کہ چونٹیاں کس مٹی کی بنی ہوئی ہیں، میں ان کو بار بار یہاں سے بھگانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن یہ پھر وہیں پر اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ کیا ان کو نہیں پتا کہ میں ان کو یہاں پر کبھی بسنے نہیں دوں گا؟ یہ چونٹی دیکھنے میں تو اتنی چھوٹی ہے، لیکن یہ پھر بھی مجھ سے ہار نہیں مان رہی۔ اب کی بار اس آدمی کو غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں آ کر ان کے گھر کو خراب کرنا شروع کر دیا، لیکن اس بار خراب کرتے ہوئے کچھ چونٹیاں بھی اس کے پاؤں تلے آ کر مر گئیں۔ وہ آدمی چونکہ غصے میں تھا، اس لیے اس نے اس بات کا خیال نہ کیا۔ جب اس کا غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس نے چونٹیوں کا کتنا نقصان کر دیا ہے۔ اس کا دل دکھ سے بھر گیا اور وہ روتا ہوا اپنے گھر کی طرف بھاگ گیا۔ ساری رات وہ سوچتا رہا کہ میں ان چونٹیوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہوں، اب اس سے زیادہ میں ظالم نہیں بن سکتا۔ یہی سوچ کر وہ اگلے دن چونٹیوں کے لیے تھوڑا سا آٹا لے کر اس پہاڑی پر پہنچ جاتا ہے
آج اس کے دل میں چونٹیوں کے لیے محبت تھی۔ آج وہ ان کی مدد کرنا چاہتا تھا، اور جب وہ وہاں پر پہنچا تو دیکھا کہ چونٹیاں ایک بار پھر سے اپنے نئے گھر کو بنانے میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بڑے پیار سے چونٹیوں کے گھر کے پاس بیٹھ گیا اور اپنا لایا ہوا آٹا ان چونٹیوں کے پاس بکھیر دیا۔ وہ چونٹیاں اس کا آٹا کھانے لگی۔ جب تک 7 دن پورے نہ ہوئے وہ اگلے دنوں تک ایسا ہی کرتا رہا۔ وہ روز صبح جاتا، اپنے ہاتھوں سے ان چونٹیوں کو آٹا کھلاتا اور ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر واپس آ جاتا۔ 7 دن پورے ہونے کے بعد وہ اس بزرگ آدمی کے پاس واپس آتا ہے اور ہاتھ جوڑ کر ان سے بولتا ہے کہ مجھے معاف کر دیں، میں نے ان چونٹیوں کا گھر تباہ کرنے کی بہت کوشش کی، میں نے ان کا گھر تباہ بھی کیا، 1 بار نہیں 4 بار تباہ کیا، لیکن وہ چونٹیاں پھر سے اپنا گھر بنا لیتی تھیں۔ ہر روز وہ پھر سے محنت کر کے پھر سے اپنا نیا گھر بنا لیتی تھی۔ 4 دن کے بعد میرے اندر ہمت نہیں رہی، میں اس سے زیادہ ظالم نہیں بن سکا، میں ان کے گھر کو نہیں توڑ پایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ میں نے آپ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، اور اب آپ اس کے بدلے میں مجھے طریقہ بھی نہیں بتائیں گے جو کہ مجھے میرے اس برے وقت سے نکال سکتا ہے، لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، اس لیے میں آپ سے اجازت لے کر واپس جا رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ مجھے اپنے گھر جانے کی اجازت دے دیں۔ یہ سن کر وہ بزرگ آدمی مسکرائے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا چلے جانا، تھوڑا پانی تو پی لو، تھوڑی دیر کے لیے رک تو جاؤ، اس کے بعد چلے جانا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ آدمی اپنی جھونپڑی سے اس کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ پانی پلانے کے بعد اس بزرگ آدمی نے پوچھا کہ مجھے تم یہ بتاؤ تو صحیح کہ تم آخر ان چونٹیوں کا گھر کیوں نہیں تباہ کر سکے؟ وہ چونٹیاں تو چھوٹی سی ہیں اور تم اتنے بڑے ہو، اتنے طاقتور ہو، تم ان چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کا گھر بھی تباہ نہیں کر پائے؟ کہاں ہے تمہاری طاقت اور تمہاری سمجھداری؟ کیا تم ان چونٹیوں کا بھی مقابلہ نہیں کر پائے؟ اس آدمی نے جواب دیا کہ میں نے ان چونٹیوں کا گھر تباہ کیا تھا، بار بار کیا تھا۔ ایک بار تو غصے میں آ کر میں نے ان کو نقصان بھی پہنچا دیا تھا، لیکن جس دن میں نے ان کو نقصان پہنچایا اسی دن مجھے لگا کہ میں ان کو کیوں نقصان پہنچا رہا ہوں، کیوں ان کو اتنی تکلیف دے رہا ہوں۔ مجھے بڑا پچھتاوا ہوا، بڑی شرمندگی ہوئی، اور اسی دن کے بعد میں نے ان کو نقصان پہنچانے کی بجائے ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ یہ سن کر اس بزرگ آدمی نے کہا کہ یہی تو سیکھنے کی بات ہے، ایک چھوٹی سی چونٹی ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیتی ہے۔ میں نے تمہیں ان چونٹیوں کا گھر تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا، میں نے تمہیں بھیجا تھا کہ تم ان چونٹیوں سے کچھ سیکھ لو، ان کی زندگی سے کچھ سبق سیکھ لو جو تمہارے لیے تمہاری زندگی گزارنے میں مدد کرے۔ مجھے بتاؤ کہ تم نے ان سے کیا سیکھا؟ یہ سن کر اس آدمی نے پوری کہانی بیان کر دی کہ وہ ان 7 دنوں میں وہاں پر کیا کیا کرتا رہا۔ پوری کہانی سننے کے بعد بزرگ آدمی مسکراتے ہوئے بولے کہ بیٹا پہلی سیکھ تو ان چونٹیوں سے تم یہ لے سکتے ہو کہ تم نے کتنی بار ان کے گھر کو توڑنے کی کوشش کی، کتنی ہی تم نے کوشش کی، کتنی ہی بار تم نے ان کے گھر کو تباہ کیا، لیکن وہ ہر بار اپنا نیا گھر بنا لیتی تھی۔ انہوں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ اگر وہ ہار مان لیتی تو وہ چونٹیاں تمہیں وہاں پر نہ ملتی۔ بیٹا ہماری زندگی بھی ہار جیت کا نام ہے، لیکن 1-2 بار ہار ملنے پر ہم ٹوٹ جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں اور پھر زندگی کو جینا پسند نہیں کرتے، اور کچھ لوگ تو اپنی زندگی کو ختم کرنے کا سوچنے لگتے ہیں۔ لیکن جانوروں میں تم نے ایک بات دیکھی ہوگی کہ وہ اپنی زندگی خود سے ختم نہیں کر سکتے۔ تم نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی جانور نے اپنی جان لے لی ہو، چاہے وہ جانور کتنا ہی بھوکا کیوں نہ ہو، کتنا ہی دکھی کیوں نہ ہو، کتنی ہی تکلیف میں کیوں نہ ہو، وہ اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہتا ہے۔ لیکن وہیں پر ہم انسان 1-2 بار ہار ملنے پر اپنی جان لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بیٹا زندگی تو کوشش کرنے کا نام ہے، سٹرگل کرنے کا نام ہے۔ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس لیے موت سے پہلے موت کے بارے میں مت سوچنا، کیونکہ مرنے کے بعد تو تم یہاں سے چلے ہی جاؤ گے، تو تم اس سے پہلے کیوں دکھی ہو رہے ہو؟ اگر ایک گھر ٹوٹ گیا ہے تو پھر دوسرا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور کوشش کرنے والوں کی کبھی ہار نہیں ہوتی۔ یہ تم ان چونٹیوں سے دیکھ چکے ہو، دیکھنے میں تم سے کتنی چھوٹی ہیں وہ چونٹیاں، لیکن ان کا دل تمہارے دل سے کتنا بڑا ہے۔
इतना यकीन है उन्हें खुद पर कि इतनी बार घर टूटने के बाद भी उन चोटियों ने कभी हार नहीं मानी। और दूसरी सीख ये है कि जब भी हमारे ऊपर कोई बुरा वक्त आता है, हमें लगता है कि ये वक्त कभी नहीं जाएगा, ये वक्त मेरी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी जीने नहीं देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, इन्हीं सोचों से, जिनमें कोई हकीकत नहीं होती, वो तो सिर्फ ख्याल होते हैं, सोच होती है, और वही सोचें हमारे दिल को दुखी कर देती हैं, हमारी हिम्मत को तोड़ देती हैं, और इसीलिए हम कोशिश करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद ही सोचो कि बार बार की तकलीफ हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार उठकर हिम्मत करते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, तो हार भी हमारे सामने घुटने टेक देगी, झुक जाएगी वो हमारे सामने। और कुदरत भी एक दिन हमारे ऊपर मेहरबान हो जाएगी, मेहरबानी करने लगेगी, और हमें वो सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी ख्वाहिश की थी। तुमने खुद नहीं देखा कि तुम खुद उन चोटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, और फिर तुम खुद ही उन चोटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम खुद ही उन पर मेहरबान हो गए। क्यों? क्योंकि तुमने देखा कि ये तो हार ही नहीं मान रही, ये तो हिम्मत ही नहीं हार रही, ये तो कोशिश करती जा रही हैं, और तुम्हारा दिल भी नरम हो गया। इसी तरह अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे, तो एक ना एक दिन तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम अपनी जिंदगी में पाना चाहते थे। कुदरत वो सब कुछ तुम्हारी झोली में डाल देगी। इसलिए इस कहानी के 2 सबक जरूर याद रखना। पहली ये कि हमेशा कोशिश करते रहना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और दूसरा, इस बात पर यकीन रखना कि एक ना एक दिन कुदरत तुम्हारी इस कोशिश का इनाम जरूर देगी, और तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हारी चाहत है। कुदरत खुद उसे तुम्हारी झोली में डालेगी अगर तुमने हिम्मत न हारी।